अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है तनकीद के हवाले से ही शमसुर रहमान फारूकी और इनकी जो है हालात ज़िंदगी के ऊपर। शमसुर रहमान फारूकी का जो नाम है शमसुर रहमान फारूकी, इनका जो है असल नाम है शमसुर रहमान फारूकी जो है इनका असल नाम है। और इनकी जो पैदाइश हुई है, फारूकी की पैदाइश की अगर बात करेंगे, इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में 1935 ईस्वी में जो है कहाँ पे हुई है? आजमगढ़ में जो है इनकी पैदाइश हुई है। अगर इनके इंतकाल की बात करेंगे, इनका जो इंतकाल हुआ है अभी हाल ही में हुआ है, कुछ साल पहले ही। इंतकाल जो है इनका 25 दिसंबर 2020 25 दिसंबर 2020 जो है इनका इंतकाल हुआ था। और इनके वालिद का जो नाम था, फारूकी के वालिद का नाम जो है खलीलुर रहमान फारूकी। वालिद का नाम क्या था? खलीलुर रहमान फारूकी इनके जो है वालिद का नाम था। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद का नाम खलीलुर रहमान फारूकी था। अगर इनकी तालीम की बात करेंगे, फारूकी ने 9वीं जमात तक जो है तालीम कहाँ से हासिल की थी? आजमगढ़ से ही तालीम हासिल की थी 9वीं जमात तक। फारूकी ने 9वीं जमात तक जो है आजमगढ़ में ही हासिल तालीम की थी। तो उसके बाद जो है इन्होंने बीए जो कहाँ पे किया था? बीए जो है इन्होंने गोरखपुर में किया था। गोरखपुर में जो है इन्होंने बीए किया था। तो इसी के साथ इसके बाद जो है एमए जो किया था, कहाँ किस यूनिवर्सिटी से किया था? एमए अंग्रेजी में किया था। एमए जो है अंग्रेजी से किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है एमए किया था। तो बीए किया था गोरखपुर। उसके बाद फारूकी ने मरकजी सिविल सर्विस का जो है इम्तिहान भी पास किया था। फारूकी ने जो है मरकजी सिविल सर्विस का भी इम्तिहान पास किया था। शमसुर रहमान फारूकी जो है इनका महानामा का नाम आपने सुना होगा, शब खून जो है इनका महानामा है। इसके जो है शब खून जो है महानामा है, इसके मुदीर रहे हैं, मुदीर और बानी यानी कि एडिटर। शमसुर रहमान फारूकी जो है महानामा जो शब खून है, इसके मुदीर और बानी रहे हैं, यानी कि इसके एडिटर रहे हैं। शमसुर रहमान फारूकी जो है जदीदियत के हामी थे। शमसुर रहमान फारूकी जो है जदीदियत के हामी थे। जदीदियत की बुनियाद गुजारों में से एक है। और शायर होने के साथ साथ नावल निगार भी थे। नावल निगारी में भी तबाह आजमाई की थी। शमसुर रहमान फारूकी जो है शायर होने के साथ साथ
ناول نگار بھی تھے، ناول نگار بھی تھے۔ شمس الرحمن فاروقی جو ہے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ ناول نگار بھی تھے۔ ان کی جو ناول کا نام ہے، ان کی ناول جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کہیں چاند تھے سر آسماں، کہیں چاند تھے سر آسماں۔ ان کی جو ہے ناول کا نام ہے کہیں چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کی ناول ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو شمس الرحمن فاروقی کو جو ہے سرسوتی سامان بھی ملا تھا، سرسوتی سوری، شمس الرحمن فاروقی کو جو ہے سرسوتی سامان بھی ملا تھا۔ کس پر ملا تھا؟ سامان ملا تھا شیر شور انگیز، شیر شور انگیز پر، شیر شور انگیز پر جو ہے شمس الرحمن فاروقی کو کیا ملا تھا؟ سرسوتی سامان ملا تھا۔ تو کب ملا تھا؟ 1996 میں، 1996 میں عیسوی میں جو ہے ان کو ملا تھا۔ تو اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں گے شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سامان ملا تھا، تو دو ہی شاعروں کو ملا ہے آج تک سرسوتی سامان میرے خیال سے۔ تو ایک ہے شمس الرحمن فاروقی، دوسرے ہیں نیر مسعود۔ نیر مسعود ان کو ملا تھا طاؤس چمن کی مینا پر، چمن کی مینا، طاؤس چمن کی مینا پر جو ہے نیر مسعود کو ملا تھا سرسوتی سامان، اور ملا تھا شمس الرحمن فاروقی کو شیر شور انگیز پر۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ان کو پدم شری ایوارڈ بھی ملا تھا، پدم شری ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا تھا 2009 عیسوی میں۔ 2009 عیسوی میں جو ہے ان کو پدم شری سے بھی نوازا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی تصنیف کی بات کریں گے، ان کی تصنیف و تالیف کی اگر بات کریں گے، ایگزام حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تنقید کے جو سارا پورشن ہے سارا امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے۔ اگر ہم کی تصنیف و تالیف کی بات کریں گے، تصنیف و تالیف، تصنیف و تالیفات کی اگر بات کریں گے، لفظ زمانہ، لفظ زمانے، لفظ زمانے جو ہے ان کی تصنیف ہے 1968۔ لفظ زمانے جو ہے 1968، یہ شمس الرحمن فاروقی کی جو ہے تصنیف ہے۔ اس کے بعد شعر، غیر شعر اور نثر، شعر، غیر شعر اور نثر، 1975 عیسوی میں، شعر، غیر شعر اور نثر۔ اس کے بعد عروض، آہنگ، عروض، آہنگ اور بیان، عروض، آہنگ اور بیان جو ہے ان کی اور ایک تصنیف ہے جو 1977 عیسوی میں ہے۔ اس کے بعد تنقیدی افکار، تنقیدی افکار ان کی اور ایک تصنیف ہے 1984 عیسوی میں، 1984 عیسوی، تنقیدی افکار۔ افسانے کی حمایت میں،
افسانے کی حمایت میں 1982 میں. یہ ان کی اور ایک تصنیف ہے. اثبات و نفی کئی بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے. شعر شور جو ہے لفظ ساری جو تصنیف ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے بہت بار پوچھی گئی ہے. عروض آہنگ اور بیاں لفظ و معنی اور جو ہے اثبات و نفی. اثبات و نفی ان کی اور ایک تصنیف ہے 1986 میں. ان کی اور ایک تصنیف ہے. اس کے بعد شعر شور انگیز جن پر ان کو جو ہے سرسوتی سما ملا تھا. شعر شور انگیز یہ جو ہے 4 جلدوں میں ہے. شعر شور انگیز جو ہے 4 جلدوں میں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ میر تقی میر. میر تقی میر شمس الرحمن فاروقی جو ہے انہوں نے زیادہ تر کام میر تقی میر کے لیے کیا تھا. اس کے بعد تفہیم غالب یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے. تفہیم غالب نواسی 1989 میں. تفہیم غالب ان کی اور ایک تصنیف ہے. انداز گفتگو کیا ہے؟ انداز گفتگو کیا ہے؟ یہ ان کی اور ایک تصنیف ہے 1993 میں. 1993 میں جو ہے ان کی انداز گفتگو کیا ہے ان کی اور ایک تصنیف ہے. داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ بھی ان کی تصنیف ہے. اردو کا ابتدائی زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے. اردو کا ابتدائی زمانہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے 1999 میں. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اردو کا ابتدائی زمانہ. اور ہے اردو کی نئی کتاب. اردو کی نئی کتاب 1988 میں. یہ جو ہے شمس الرحمن فاروقی کی ہے تصنیف ہے. اگر افسانے مجموعہ کی بات کریں گے ان کا جو افسانے مجموعہ تھا اس کا کیا نام تھا؟ افسانے مجموعہ جو ہے جو ان کا افسانے مجموعہ تھا اس کا جو نام تھا سوار اور دوسرے افسانے. سوار اور دوسرے افسانے 2001. سوار اور دوسرے افسانے ان کا جو ہے افسانے مجموعہ ہے. اور فاروقی اگر بات کریں گے فاروقی جو ہے فاروقی کو حیاتی نکات بھی کہا جاتا ہے. ایک تو تھے کیا جدیدیت کے حامی بھی تھے اور فاروقی کو حیاتی نکات بھی کہا جاتا ہے.